الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 721۔ فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سیرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 722۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 723۔ ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعبہ نے قتادہ کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 724۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 725۔ ظہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا مونڈھا اپنے ساتھی کے مونڈھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا،